بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم کوئی غلام ہیں، یہ وہ نعرہ ہے جس کا بے دریغ اور بے رحمانہ استعمال کرتی ہے پی ٹی آئی، خود غلامی کا مظاہرہ کر کے اس کی تصویریں ایشو کر کے ریڈ کارپٹ بچھا کے لوگوں کو دکھا کے اور پھر اگلے ہی دن دوسروں پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ کمال کرتے ہیں ویسے یہ۔ اور جناب عمران خان صاحب پاکستان میں کس کو یزید سمجھتے ہیں، کس کو کوفی سمجھتے ہیں اور خود کو کیا سمجھتے ہیں، اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جن کے اپنے بے نامی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، جن کے وہ خود سگنیٹری ہیں۔ اور وہ توشہ خانہ والا کیس تو آپ کو یاد ہوگا کہ سستی چیزیں لے گئے تھوڑے سے پیسوں میں اور زیادہ میں جا کے بیچ دیں، بلکہ پہلے زیادہ میں بیچ دیں پھر سستی اس کا قیمت لگوا لی، اور مفت میں بھی لے گئے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں جمع کرایا، وہ بھی تفصیلات آ گئی ہیں سامنے۔ اور اس کے علاوہ شہباز گل صاحب جو دھمکی دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو، اس کے بارے میں تو صرف ایک ہی وہ پرانا محاورہ بولا جاتا ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور دوسری طرف حکومت ہے کہ اسے عوام کا خیال نہیں آ رہا ہے۔ آج پھر یوٹیلیٹی سٹورز پر کیا حالات ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم غلام ہیں؟ یہ کتنا خوبصورت وہ نعرہ لگتا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، ان کے احساسات سے کھیلنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی باشندہ ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہونے چاہیے، کوئی غلام نہیں ہونا چاہیے نا۔ ظاہر ہے غلامی کیوں ہو، ہمیں آزادی چاہیے، ہر شخص کو آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ اور پاکستان کو آزادی ملی تھی 75 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 75ویں سالگرہ پہ جب قوم یوم آزادی منا رہی ہوگی، جب قوم اس آزادی کا خوشیاں منا رہی ہوگی جو ہمیں قائد اعظم کی قیادت میں اس وقت کے 1947 میں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا تھا، تو عمران خان صاحب اس سے ایک رات قبل یعنی 13 تاریخ کا وہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر وہ کوئی جلسہ کر رہے ہوں گے، اپنا رونا دھونا سنائیں گے، انہوں نے اپنے کوئی پلانز بتانے ہیں کہ حقیقی آزادی، وہ پتہ نہیں حقیقی آزادی کس کو سمجھتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو ہم غلام ہیں پہ یہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور شیریں مزاری صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، وہ ڈونلڈ بلوم ہیں جو امریکن ایمبیسڈر ہیں، ان کو وزٹ کرایا گیا ہے ہیلی کاپٹر میں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اور مختلف جگہوں پر۔ ظاہر ہے وہ ہمیں بہت سی ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں، بہت سے علاقوں میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں یو ایس ایڈ کے انڈر، اور مختلف مد میں جو ہے وہ حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں اس ٹور کی تصاویر ہے، تو اس پہ شیریں مزاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ کیا بلوم وائس رائے ہے اور اس کا نام اور تکبر سب پر حاوی ہے۔ تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نقطہ پورا ہوا۔ اچھا، یہ شیریں مزاری صاحبہ فرما رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ آیا کہ امریکی سفیر اور اس کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں، جبکہ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور قدم رنجہ ہونے کے سرخ قالین بھی۔ ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے، کیا ہم غلام ہیں؟ بھئی سبحان اللہ۔ اگر ڈونلڈ بلوم ہوائی جہاز میں یا ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے ہیں اور ان علاقوں کا معائنہ کر رہے ہیں جہاں پر لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ سپورٹ آ رہی ہوتی ہے ان کی طرف سے، چونکہ تو یہ ہو گئی غلامی۔ لیکن 2 دن پہلے جو تصاویر شائع ہوئی ہیں وہ اتنی بڑی ساری چابی پکڑ کے کے پی کے منسٹرز جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں ڈونلڈ بلوم ہی سے، اسی ڈونلڈ بلوم سے، اسی امریکی سفیر سے وہ چابی وصول کر رہے ہیں۔ 36 گاڑیاں لی ہیں کے پی حکومت نے۔ محترمہ کو شاید پتہ نہیں ہے، پتہ تو بہت اچھی طرح ہے، وہ اصل میں یہ لوگ صرف لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وہی طریقہ کار نا کہ جھوٹ اتنا بولو اور اتنی شدت سے بولو کہ وہی سچ لگنے لگے۔ تو یہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ خود 2 دن پہلے کی تصاویر ہے کہ ڈونلڈ بلوم امریکن ایمبیسڈر جب وہاں گئے ہیں کے پی میں، پشاور میں، تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے۔ وہ تصاویر اب آ گئی ہیں، ریڈ کارپٹ ان کے لیے وہاں بچھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر وہ جب اجلاس ہو رہا ہے، جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس کی صدارت کر رہے ہیں، مطلب جہاں پہ چیف منسٹر کو یا کے پی کے منسٹر کو بیٹھا ہونا چاہیے، تو مین جو ہیڈ چیئر ہے اس پر امریکی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ کے پی میں ہو رہا ہے، جہاں پر حکومت ہے پی ٹی آئی کی، 9 سال سے حکومت ہے۔ یہ محترمہ کو شرم نہیں آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ کا اپنا صوبہ ڈونیشنز لے رہا ہے، امداد وصول کر رہا ہے اس سے، یو ایس ایڈ سے، امریکی ایمبیسڈر سے، اور وہ وہاں انہیں چابی دے رہے ہیں، بڑے خوش ہو کے دانت نکالتے ہوئے فخر کے ساتھ وہ چابی وصول کر رہے ہیں۔
سمبولک چابی ہے وہ کارڈ کی بنی ہوئی، لیکن 36 گاڑیاں ان سے وصول کی ہیں، اور امریکی سفیر نے مزید ان کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے وہ پرانی باتیں بھی سنا دی. اصل میں تو صرف انہیں ریئلائز کرانا تھا نا کہ ہم نے کتنے کروڑ ڈالر کی آپ کو سڑک بھی بنا کے دی ہے. تو کام سارے ان سے کروا رہے ہیں، ان سے چندہ لے رہے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، چونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں نا، تو ان سے مدد لے رہے ہیں. اور جب وہ کسی دوسرے پروجیکٹ کے لیے کسی دوسرے صوبے میں یا وفاقی حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو انہیں غلامی یاد آ جاتی ہے، پھر انہیں لگتا ہے کہ ہم غلام ہیں. یار کوئی حد ہوتی ہے چیزوں کی. مطلب دنیا بھر میں نے پہلے بھی کل یا پرسوں اپنے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ملک انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جہاں پر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور UN کے کچھ ادارے، وہ انہیں فنڈ کرتے ہیں، ان کے مختلف مسائل کے لیے، ان کے مختلف ایشوز پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، اب سیلاب والا معاملہ تو ویسے ایک بڑا ایشو ہے نا، جو بلوچستان خاص طور پہ اس سے متاثر ہوا ہے. ویسے تو KP میں بھی ہوا ہے، KP میں بھی حکومت تو کچھ نہیں کر رہی تھی، لوگ ڈوبے ہیں بیچارے، ان کے نہ منسٹرز نظر آئے، نہ ان کے وزیر اعلیٰ نظر آئے کہ جو جا کے کسی کا حال ہی پوچھ رہے ہوں. کوئی ایسا نہیں تھا سلسلہ. اور لیکن امداد وہ اپنے لیے لے رہے ہیں، اپنے صوبے کے لیے لے رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے. اوور آل ہی ہمارے ملک کی معیشت جو ہے، ہم ساری چیزیں اپنے طور پہ پوری نہیں کر سکتے. اور KP میں تو چونکہ ایک انتہائی نالائق حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو 9 سال سے وہاں پر وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکی ہے جو ان کا دوسروں لوگوں پر الزام تھا. مگر KP میں رہتے ہوئے، KP کی حکومت کے دوران ان کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ سر درد کا علاج کروانے کے لیے فرانس جاتے ہیں، اور وہاں جب ان سے کویشچن ہوتا ہے، ویسے بہانہ ان کا یہ تھا کہ وہ کشمیر کے ایشو کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کا نہیں میں تو اپنے سر درد کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں. تو KP میں 9 سال میں حکومت کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکی ہے جہاں پر ان کے وزراء کا سر درد کا علاج ہو سکے، اور وہ لوگوں کو باتیں بنا رہے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ فرما رہی ہے، اور شیریں مزاری صاحبہ خود جن کنسلٹنسی فرمز کے ساتھ اور جو اسٹریٹجک ڈویژنز میں جہاں پر وہ کام کرتی رہی ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ڈھٹائی یہ ہے کہ اپنی تمام چیزوں کو پس پشت رکھتے ہوئے، ان پہ پردہ ڈال کے، ان پہ جھوٹ کا پردہ ڈال کے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، مطلب دوسری پارٹیوں کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں میں ان کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں یہ لوگ کہ ہم کوئی غلام ہیں. او بھائی، یہ آپ غلام ہیں، KP غلام ہے، آپ نے KP کو غلام بنایا ہوا ہے. 9 سال سے آپ نے KP کو امریکہ کا غلام بنایا ہوا ہے. امریکہ تو باقی جگہوں پہ تو خوش نہیں ہے، آپ کی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. پھر اس پہ لوگوں نے اور بھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ جو افغانستان والا اٹیک کا معاملہ ہے، چونکہ PTI والے اس کو لنک کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پھر شاید آپ کو وہ پیسے تو آپ کو ملے ہیں نا، یہ جو 36 گاڑیاں مل گئی اور ایشوز پہ جو آپ کو سپورٹ ہو رہی ہے وہ تو PTI کی گورنمنٹ کو ہو رہی ہے. تو کیا PTI کی گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھ کر کوئی غداری کر رہی ہے؟ خان صاحب اور ان کی پارٹی سے درخواست ہے کہ یہ غداری کا یہ بینڈ بجانا چھوڑ دیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس سے صرف ملک میں انتشار پھیلے گا، لوگوں میں نفرتیں بڑھیں گی. اور خان صاحب، یہ تو وہ تھی نا ہماری شیریں مزاری صاحبہ، اور خان صاحب ان سے بھی آگے ہیں. اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور 9 محرم آ رہی ہے اور ظاہر عاشورہ کا وقت آ رہا ہے، تو سیاسی لیڈرز، بڑے پارٹیوں کے لیڈرز وہ اس موقع پر روایتی پیغامات ایشو کرتے ہیں. ظاہر ایک بہت بڑا وہ واقعہ ہوا ہے جس کے حوالے سے ہمیشہ اس کی یاد منائی جاتی ہے عقیدت و احترام کے ساتھ، غم اور سوز و گداز کے ساتھ. تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ایک اس پہ پیغام آتا ہے. تو خان صاحب نے بھی اس پہ پیغام ایشو کیا ہے. لیکن خان صاحب بھی وہ کیسے انسان ہو؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی مقدس مقام ہو، کوئی تعزیت کا مقام ہو، کوئی غم کا مقام ہو، غم کا موقع ہو، اور اس میں وہ اپنی سیاست کو نہ گھسیڑ دیں، وہ اپنا چورن نہ بیچیں اور اس پہ وہ لوگوں پہ فتویٰ نہ لگائیں. تو انہوں نے اس پہ جو پیغام دیا ہے، عمران خان صاحب نے، جو ان کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے راہ حق پر تھے. اچھا، انہیں پورا بولنا تو نہیں آتا، انہیں لکھنا بھی نہیں آتا، یہ جو ٹویٹ میں ہے نا. خیر ہے، کوفہ کے لوگ یزید کے خوف سے ان کی مدد کو نہ نکلے اور اسلام کے عظیم ترین المیے کو وقوع پذیر ہونے دیا. ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے. مجرموں کے برسر اقتدار گروہ جسے تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ذریعے حکومت میں لایا گیا اور ان کے سرپرستوں کی اقتدار کی شکل میں پاکستان آج یزیدیت کے نرغے میں ہے.
کیا ہمارے لوگ بھی خوف میں مبتلا ہو کر اس سازش کے سامنے سر جھکائیں گے یا بحیثیت ایک قوم اس کڑے امتحان کا سامنا کریں گے؟ 13 اگست کو میں اپنے حقیقی آزادی جلسے میں اس وسطیت سے نمٹنے کے منصوبے کا اعلان کروں گا۔ پہلی بات تو اصولاً تو نہیں کرنی چاہیے، میں خود اس کے خلاف ہوں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب بار بار مذہب کو لے کر آتے ہیں تو خیر ہم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ان کے اصل مدعے پر آتے ہیں کہ وہ آج بھی مطلب اس ایشو پر بھی وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو، اپنی حکومت کے جانے کو ان چیزوں کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں۔ مطلب خان صاحب آپ کی کیا اوقات ہے یار؟ آپ کی اوقات لوگوں کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور آپ اپنے آپ کو کس مقام پر رکھ کر اور کن کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں اس سے بھی باقی لوگوں پہ آ جائیں۔ ان کے خیال میں اس ٹویٹ کے مطابق، اس پیغام کے مطابق، وہ تمام لوگ جو ان کو ووٹ نہیں دیتے، ایک تو وہ کوفی ہو گئے، پہلے نمبر پہ تو وہ کوفی کیریکٹر کے مطابق وہ اس میں چلے گئے۔ دوسرے اس پہ وہ تمام طاقتور حلقے یا حکومت یا دیگر پارٹیاں جو حکومت میں ہوں، اگر حکومت ان کے پاس نہیں ہے تو وہ حکومت اور وہ تمام پارٹیاں اور وہ تمام طاقتور حلقے جو عمران خان صاحب کو طاقت میں لا سکتے ہیں، اقتدار میں لا سکتے ہیں، سب کو ملیا میٹ کر کے، ڈبو کے، الٹا پلٹا کے سب چیزیں وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لا سکتے ہیں، لیکن نہیں لا رہے۔ وہ اپنے تمام جائز ناجائز ذرائع کو، اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے اگر عمران خان صاحب کو اقتدار میں نہیں لا رہے تو وہ تمام یزید ہو گیا۔ یہ ان کا کل جو فلسفہ ہے عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے، اور یہ وہ ہمیں محرم کا، عاشورہ کا جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے یا ان کے پیغام کے حوالے سے۔ ان کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جناب مجھے حکومت میں واپس لے آئیں، مجھے لا کر صدر بنا دیں، وزیر اعظم بنا دیں، بلکہ صدر ہی بنا دیں اور تا حیات بنا دیں اور تمام اختیارات مجھے دے دیں، صدارتی نظام بنا دیں۔ اور وہی شوق ان کا اس میں بھی پورا ہوگا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو انہوں نے اناؤنس کیا نا کہ 9 کے 9 حلقوں سے میں خود الیکشن لڑوں گا۔ اصل میں ان کے اندر وہ جو ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جو اپنے آپ کو MBS سمجھتے ہیں، محمد بن سلمان کے برابر سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، کہ بادشاہت والا سسٹم ہونا چاہیے، تو وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس پہ پھر مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ آئندہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر بھی میں ہی کاغذات جمع کراؤں گا۔ عمران خان صاحب کا اس طرح کا بھی بیان آ سکتا ہے۔ پھر تو اقلیتوں کی بھی نشستیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مذاق اس وقت اڑتا ہے جب ان کی یہ ذہنیت سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ مطلب 22 سال انہوں نے جدوجہد کی پہلے، اور پھر 4 سال حکومت میں بھی گزارے۔ اس میں تو وہ جہاد کرتے رہے نا، تو وہ جدوجہد 22 سال اور 4 سال کی جہاد، ٹوٹل جو 26 سال ہے، 26 سال میں ان کے پاس 9 کام کے بندے نہیں ہیں جن کو وہ الیکشن کے لیے نامینیٹ کر سکیں اپنے کینڈیڈیٹس کے طور پہ۔ اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود الیکشن لڑیں گے۔ اصل میں وہ صرف انتشار چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اور اقتدار چاہتے ہیں، انتشار اور اقتدار، اور اس اقتدار کے حصول کے لیے ہر چیز کو ملیا میٹ کرنے کو تیار ہے۔ وہ اس کے لیے چاہے ملک ہو، چاہے ادارے ہوں، جو بھی چیز ہو، ان کے خیال میں سب کچھ فارغ ہو جائے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، صرف انہیں اقتدار مل جائے، اتنی سی ان کی خواہش ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کون عمران خان صاحب؟ مطلب لوگوں پہ جس طرح سے الزامات لگا رہے ہیں، جو اصل مسئلہ تو وہ آیا نا، اچھا ہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 تاریخ کو میں حقیقی آزادی کا اعلان کروں گا، اس کے منصوبے کا۔ اور یار کیا حقیقی آزادی کا منصوبے کا اعلان ہے؟ وہ جو ڈونلڈ بلوم سے آپ نے آزادی لینی ہے، وہ پہلے آپ اپنے KPK کو تو آزاد کرا لیں اس غلامی سے۔ مطلب وہاں پہ آپ کی حکومت جو امریکی حکومت سے امداد لے رہی ہے، جو USAID سے امداد لے رہی ہے، خان صاحب 13 تاریخ کو سب سے پہلے اعلان کریں اور وہ ختم کروا دیں، انہیں اس سے آزاد کروائیں۔ اچھا، انہیں تو آزاد نہیں کرواتے، اور اپنی اوقات یہ ہے جو لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ توشہ خانہ سے باتیں شروع ہوئی تھی، تو توشہ خانہ میں جو تحائف یہ اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ گھڑی سے سٹارٹ ہوا، جو ہمارے دوست امداد سومرو صاحب نے گھڑی کی خبر بریک کی تھی، اور پھر تو لائن لگ گئی نا، پتہ چلا ہے وہ 2 درجنوں میں تحفے ہیں جو سارے اٹھا کے کھا گئے ہیں، وہ پہلے بیچ دیے، اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ کروائی ہے۔ مطلب ایک 14 کروڑ میں جو چیز بیچی ہے، اسیسمنٹ میں وہ 5 کروڑ کی ہوگی، اور پھر 20% دے کے 1 کروڑ کی ہوگی۔ مطلب یار لٹ مار کا بھی کوئی لیول ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر چلے جو تحفے بکتے تھے اور وہ لے لیے، اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن کہیں نہ کہیں آ جائے گی، لیکن یہ پہلے بیچ کر بعد میں پیسے دینا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آئے گی۔ اور اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مفت میں بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، مطلب وہ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور چھوڑا کیا نہیں ہے انہوں نے، وہ ٹی سیٹ ہے یا کف لنگ ہے یا کچھ، بس چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ تو لیول ہے ان کی اپنی ایمانداری کا۔
ان کے اپنے حالات کا. اور جب ایمانداری پر آئیں تو اب وہ پتہ چل رہا ہے یہ جو آپ کا کیس کھل گیا نا ہمارا فورن فنڈنگ والا, تو اس میں اب بے نامی اکاؤنٹ سارے پکڑے گئے ہیں نا سپریم کورٹ اس کے ذریعے, اسٹیٹ بینک کے ذریعے تو پکڑے گئے ہیں کیسز. تو اس میں خان صاحب کے اپنے جس میں سگنیٹری ہیں وہ بھی 2 اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں. اچھا خان صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس سمپل سا جواب ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے میرے ساتھ مجھ سے سائن کرا لیے. اور خان صاحب آپ اگر اس ملک کے حکمران ہوں گے, کسی دن کوئی آ کر آپ سے سائن کرا کے پتہ نہیں اس ملک کی کیا چیزیں لے جائیں گے. اور نہ صرف آپ, خان صاحب کا تو یہ کمال ہے نا, وہ تو شاید ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. باقی بھی آپ کا یہی حال ہے. وہ اسد عمر صاحب نے کل جو ڈرامہ ہوا ہے ان کے ساتھ, وہ الیکشن کمیشن گئے ہیں, انہوں نے احتجاجی ایک وہ یادداشت پیش کرنی تھی, تو وہاں پر ایک وہ اسپیشل سروس کے بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا, وہ سامنے آیا, چونکہ اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی, تو اسد عمر صاحب نے سمجھا یہی ہوں گے الیکشن کمیشن والے, انہوں نے انہیں کاغذات پکڑا دیے اور وہ لے کے چلے گئے. اس کے بعد پتہ چلا جی وہ تو ہے ہی نہیں, آپ کی کہا ان کی جی وہ فلاں کو دے دیا تھا, وہ اسپیشل برانچ کا بندہ تھا. یہ تو خان صاحب کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جو اکاؤنٹس میں نے سارے سائن کیے وہ تو سارے اکاؤنٹنٹ نے کیے تھے. تو آپ جھک مارنے کے لیے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, کیا ہوش میں نہیں ہوتے آپ؟ دنیا جہان میں جو سائننگ اتھارٹی ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے نا. تو یہ تو خیر قانون کا معاملہ ہے, قانون اپنا راستہ بنا لے گا. تو وہ جو 2 بے نامی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گے, اور ان میں کتنے پیسے ہیں, ایک میں 8 کروڑ روپے آئے ہیں اور دوسرے میں $51,000 آئے ہیں. اچھا, اور خان صاحب نے کہنا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جو مذاق اڑاتا تھا لوگوں کا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا. ایسے واقعات ہوئے ہیں نا. پھر یہ مقصود چپڑاسی کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ فالودے والے کی بات کرتے تھے. اب ان کے اپنے ملازمین جو ہیں ان کے سیلری اکاؤنٹس میں سارے وہ پیسے آئے ہیں فورن فنڈنگ والے, جو ڈونیشنز آ رہی تھی دیگر ممالک سے, وہ ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں آئی ہیں جن کے انہوں نے چیک بکس پہلے سائن کرا کے اپنے پاس رکھ لی تھیں. تو یہ تو ان کی ایمانداری اور دیانتداری کا عالم ہے. تو اور باتیں کرتے ہیں یہ ایسے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں. اور وہ فورن فنڈنگ کیس پر بھی اب شور تو مچاتے ہیں کہ یہ بڑی جلدی ہو گیا, انہیں کیوں جلدی تھی؟ 8 سال لگے ہیں اس کیس کو, اس کا فیصلہ آنے میں 8 سال. اور اس 8 سال کے درمیان انہوں نے 11 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں یہ لوگ اس کو رکوانے کے لیے نا, اور 9 وکیل ان کے تبدیل ہوئے ہیں, اور 50 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے اس کی سماعت رکوائی ہے, 50 ٹائمز تقریباً. اور اس کے علاوہ 11 مرتبہ یہ جو ہے مختلف ہائی کورٹس میں انہوں نے پٹیشنز دائر کیے ہیں کہ بس اس کو روک دیا جائے, اس کو پبلک نہ کیا جائے, لوگوں کو نہ بتایا جائے کیا ہو رہا ہے, اس کو خفیہ رکھا جائے. اچھا, اکبر ایس بابر جو چونکہ گھر کے بھیدی تھے انہیں تو سارا کچھ پتہ تھا, وہ ان کی کمپلینٹ پر یہ سارا ہوا ہے نا کیس, تو ان کو اس میں سے الگ کر دیا جائے, ان کے سامنے کوئی بات نہ ہو, مطلب ہماری چوری چھپ جائے کسی طرح, لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا چوریاں کی ہیں. تو خان صاحب اب تو یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں, اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب تو فیصلے کا وقت آ گیا نا. اور دوسرا جناب شہباز گل صاحب ہیں, کمال کی شخصیت ہیں وہ بھی نا, مذاق بھی بڑا اچھا کرتے ہیں, اچھا تو نہیں خیر کرتے تو مذاق ہی ہیں, لیکن انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگلے چند دن میں پنجاب میں کمیٹی 25 مئی کی قتل و غارت پر اپنی کارروائی شروع کرے گی. اگر رانا ثنا پیش نہ ہوئے تو رانا ثنا کو پنجاب کی حدود میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ محاورہ ہے نا, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو آپ صوبائی حکومت ہیں حضور والا, آپ کے پاس وفاقی وزیر داخلہ کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ وہ آئیں اور آپ انہیں گرفتار کر لیں. اور جناب والا یہ جو آئی جی پولیس ہے یہ وفاقی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں براہ راست, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی پھڑے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں پرابلم کیا آ رہی ہے, انہیں خوف کس بات کا ہے؟ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کو بلایا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے, 18 کو ہے, پھر اس کے بعد اگلی آئی تھنک 23 ہے, 18 اگست کو ان کو بلایا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان یہ بتائیں نا, یہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں ان کا کیا معاملہ ہے, یہ کیسے آپ نے کھلوا لیے تھے اکاؤنٹس؟ تو ان کے پاس جواب تو کوئی ہے نہیں, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس بتانے کے لیے, سوائے وہ آپ پرانے یاد ہوگا نا, کاشف تم لوگوں کو کنفیوز نہ کرو, کیونکہ جواب نہیں دے پاتے تھے نا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی یہ ٹی وی انٹرویوز ہیں. عمران خان صاحب یہ ٹی وی انٹرویوز نہیں ہیں, آپ کے جرائم پکڑے گئے ہیں, ثابت ہو گئے ہیں, آپ کو آخری موقع جو ہے وہ سنوائی کا دیا جا رہا ہے, شوکاز نوٹس جو ہے, اور اب آپ کو سزائیں ہونی ہے. تو یہ ٹی وی انٹرویو نہیں آپ یہ کہہ کر آ جائیں گے کہ نہیں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, وہ کوئی کنفیوز نہیں ہونا, وہ سارے ڈاکومنٹری پروفس کے ساتھ سارا کچھ رائٹنگز میں موجود ہے. تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور اپنی سزائیں بھگتنی ہے, سزا بھگتنے کا وقت آ گیا ہے. اچھا, لیکن سزا سے خیال ہے سزا تو عوام نے ہی بھگتنی ہوتی ہے, اور عوام کا برا حال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب
کوئی خیال کر لیں. مطلب یوٹیلیٹی سٹورز پر جو دالیں ہیں صرف وہ کوئی 48 روپیز پر کے جی کے حساب سے تقریباً بڑھ گئی ہیں. مطلب کوئی 30 روپے، کوئی 40 روپے اور کوئی 48 روپے تک بھی نا. تو یار غریب بندہ کیا کرے؟ مطلب ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی انکم بڑھتی جا رہی ہے روزانہ؟ کہاں سے بڑھ رہی ہے؟ روپی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے اب تھوڑا سا وہ بریک آئی ہے ڈالر کے حوالے سے، لیکن لوگوں کی تو انکم بیسیکلی وہ کم ہو گئی ہے. جو اوریجنل ان کی انکم تھی وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے. تو آپ ہر چیز کی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی اور بجلی کے بلوں کی. تو لوگوں کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. اور کیا حشر ہوگا یار؟ کوئی کنٹرول کرے اس چیز کو نا. آپ نے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے، لوگوں کو مار کر آپ نے بلڈنگز پہ اور سڑکوں پہ حکومت نہیں کرنی ہے. ملک کا مطلب ہے عوام، 24 کروڑ لوگ. تو ان کو مار کر نہیں ان پہ حکومت کرنی ہے. ان کو زندہ رہنے دیں، ان کا کوئی خیال کریں. یہ جو ہر روز چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا کوئی بندوبست کریں. کیسے کرنا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں نہیں پوچھے. اگر ہم نے بتانا ہے آپ کو تو پھر ہم حکومت میں ہوں. آپ کو ہم ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں اس لیے بھجواتے ہیں کہ ان چیزوں کا سلوشن اور ان کا مطلب آئیڈیا کیا ہے اور ان کا فائنل ان کا سلوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن وہ آپ نے کرنی ہے. لوگوں کو ریلیف آپ نے دینا ہے، تو اس کے لیے کام کریں. شکریہ.